اب دوسری جو تقریر ہے، دوسرا جو لیکچر ہے، اس کا موضوع ہے دور حاضر اور جماعت احمدیہ جرمنی کی ترقیات اور وقت کی ضرورت۔ مکرم حافظ فرید احمد خالد صاحب، نیشنل سیکرٹری تبلیغ جماعت احمدیہ جرمنی، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خاک سار ان سے درخواست کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع اللہ تعالیٰ کے ایک مختصر سے کلپ کے ساتھ اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری ٹیم اس کو کل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوٹیوب پہ بھی مسلسل دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو بہت ہی اعلیٰ پائے کی تقاریر تھی اور مجلس سوال و جواب، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ کچھ سوالات یہاں پہ ہوئے تھے، اس سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے صدر صاحب سے درخواست کی کہ مجھے اپنے موضوع کو تھوڑا سا چینج کرنے دیں، کیونکہ یہ وقت کی شاید ضرورت بھی ہو اور خواہش بھی تھی دوستوں کی۔ تو 30 منٹ کا وقت خاکسار کے پاس ہے، جس میں مجھے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ چیزوں کو لکھتے رہیے گا، کیونکہ تقریر مجھے کرنی نہیں آتی۔ چند چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، جو آپ کو عملی طور پر آپ کی انفرادی تبلیغ میں آپ کو مدد دیں گی۔ اگر آپ نہ لکھ سکے تو شاید بعد میں آپ کو یاد بھی نہ رہے۔ تو صرف یہ ایک عاجزانہ درخواست ہے۔ دوستو، اپنے موبائل آپ سب آن کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر احمدیہ پاکٹ بک کا نام سنتے تھے۔ جو داعی اللہ ہوتے تھے ان کے پاس وہ خادم صاحب کی پاکٹ بک ہوتی تھی۔ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو موبائل ٹیلی فون ہے یہی ایکچولی احمدیہ پاکٹ بک ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے ہر شخص ہر احمدی جو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں بھی اس کو مشکل ہو اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو مختصر میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ بھی تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا جا رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے باوجود دعوت اللہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اس آیت سے قطعی استنباط ہوتا ہے کہ دعوت اللہ کرنا بنیادی فرائض میں سے ہے، کیونکہ یہ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، جنہوں نے پیغام پہنچانا ہی پہنچانا تھا اور ایسا پہنچایا کہ کبھی کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس لیے یہ جو بظاہر سختی کا کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً مخاطب کر کے ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے ذکر کے ساتھ گرد و پیش تنبیہ نہ کی جائے، تنبیہ کی جانی مقصود نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ کا حق ادا کرنے میں اگلوں پیچھوں سب سے بہت سبقت لے گئے۔ آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تو نے یہ باتیں آگے نہ پہنچائیں تو گویا تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ مراد یہ ہے کہ تیری قوم، تیرے ماننے والے لازماً یہ پیغام آگے پہنچائیں، اور اسی کا نام تبلیغ ہے یا بلاغ۔ تو اگر یہ مراد نہ ہو تو مطلب ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، باقیوں پر کوئی فرض نہیں تھا۔ رسول اللہ اکیلے پیغام پہنچاتے رہے اور باقی گھر بیٹھے رہے، کوئی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ تو حضرت موسیٰ کی قوم والی بات ہو گئی کہ جا تو اور تیرا لڑتے پھرو اور ہم یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ اس لیے دعوت اللہ فرض ہے، ہر ایک اپنی توفیق کے مطابق کرے گا، ظاہر بات ہے۔ اور جو بیچارے اپاہج ہیں ان کے اوپر حرج نہیں کہ وہ اس طرح میدان عمل میں کود کر بھرپور حصہ نہ لے سکیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دعائیں کر سکتے ہیں۔ جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تبلیغ،
دعاؤں کے ذریعے یا اپنے عیادت اپنے لیے اپنی طرف عیادت کے لیے آنے والوں سے بات کر کے. ہسپتالوں میں مریض ہیں وہ بھی دعوت اللہ کرتے رہتے ہیں. تو ہر حال میں ہو سکتی ہے، جس طرح نماز ہر حال میں ہو سکتی ہے، دعوت اللہ بھی ہر حال میں ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو دعاؤں کے ذریعے تو بہرحال جاری رہنی چاہیے. اس سے بہتر رہنمائی ممکن نہیں ہے تبلیغ میں. گزشتہ 10 سال میں جماعت جرمنی کو تبلیغ میں میدان میں جو کچھ کرنے کا موقع ملا ہے، اس کو میں نے ایک ہی پیج پہ ایک جو جرمنی کا نقشہ ہے اس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ سب دوستوں نے، انصار اور خدام بھائیوں نے، جو کہ ایک جرمنی کا ایک تبلیغ پروجیکٹ، مشہور پروجیکٹ ہے TP 2023 کے نام سے، جس کے انچارج محترم ظفر ناگی صاحب ہیں، اور اب اس کے ہم دوسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں. اس میں اگر آپ نقشہ دکھا دیں، صرف مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ ان 10 سالوں میں آپ لوگوں نے 70 ملین سے زائد فلائر جو ہیں جرمنی کے کونے کونے میں تقسیم کیے ہیں، اور تقریباً 88,000 سے زائد شہر، چھوٹے شہر اور گاؤں میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. تقریباً 12,000 سے زائد جو ٹیمیں ہیں 10 سال میں وہ ہر ہفتے جاتی رہی ہیں اور پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہی، اور مختلف طریقے سے، صرف فلائر کے ذریعے نہیں، ہر ضلعی سطح پر لانڈ کا اس ایبنے پہ اس کو پریس کانفرنسز ہوتی رہی، جن کی تعداد 533 ہے، جس میں میڈیا کے ذریعے کھل کر ہم نے بتایا کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں. اسلام کی تعلیم کو پہلے میڈیا کے ذریعے اور پھر آپ نے اس کو پھول کے جو فلائر تقسیم کیے ہیں اور باقی پروگرام کیے اس لحاظ سے. اگر ہم جب یہ فیز ختم ہوا تو حضور اقدس نے پچھلے سال ہمیں یہ فرمایا کہ ہر احمدی کو کسی احساس کمتری کے بغیر، کسی احساس کمتری کے ساتھ اسلام کا تعارف اور مسلم کا تعارف کروانا چاہیے. اپنے دوستوں کو، واقفکاروں کو ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، اور اس بارے میں مؤثر تبلیغ کی ضرورت ہے. جب یہ فیز مکمل ہوا، اس کے بعد ضرورت تھی کہ انفرادی تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کیا جائے. اس کا جو دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے، اس میں جماعتوں کو ان کی تجنید کے اعتبار سے بعض علاقے ہمیشہ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے آئندہ 10، 15، 20 سالوں میں اس کے بعد مسلسل پیغام پہنچاتے رہنا ہے، اور خاص طور پہ داعیان اللہ کو تیار کرنا ہے. وہ آپ کو اپنی جماعتوں میں اس کی انفارمیشن ملے گی. لیکن جس چیز کی ضرورت تھی، کل بھی جو بعض سوالات ہوئے، اس میں ہر احمدی کا خمیر اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ تبلیغ کا موقع جانے نہیں دیتا. اگر کوئی موقع بنتا ہے تو اس کو پوری طرح کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود موقع پیدا کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن تبلیغ کرتے وقت وہ بعض دفعہ مشکل محسوس کرتا ہے. اس کو بہت ساری جو سہولتیں ہیں اس میں اس کی نہ ہونے کی وجہ سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے سہولت ہوتی تو میں زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کر سکتا تھا. اس تمام سہولتیں حضور اقدس کا ایک خاص ارشاد تھا جو حضور نے 10 سال پہلے میں فرمایا کہ جو دور جدید کی ایجادات ہیں اس کو مؤثر طور پر دعوت اللہ کے میدان میں اب یوز کریں. ان میں سے میں نے چند چوز کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آپ کے رکھ بھی دوں گا، لیکن آپ کو میرے ساتھ اس کو کرنا ہوگا. اگر آپ نے میرے ساتھ نہ کیا اپنے موبائل ٹیلی فون پہ تو آپ آج 2 گھنٹے بعد اس کو بھول جائیں گے. اس لیے آپ ساتھ ساتھ ایک دفعہ کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے، اور بعد میں عملی طور پر جب آپ دعوت اللہ کر رہے ہوں تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. جی نیکسٹ. آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو کسی سے بات کر رہے ہوں، اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں جس میں سے آپ کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ احمدیہ پنگڈے پہ جائیں، آپ احمدیہ پنگڈے پہ آن کر لیں اور آپ سب بھی اپنے موبائل ٹیلی فون پہ، یہ ایک ایسی سروس ہے جو دنیا بھر میں موجود نہیں ہے. آپ براہ راست اس شخص کے کو کہیں کہ لو یہ یہاں پہ سوال لکھو اپنا. یہ آپ احمدیہ پنگڈے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے 3 دوست ہیں جس کو چیٹ پہ بیٹھے ہمارے مربیان. یہاں سے آپ لائیو سوالات کر سکتے ہیں.
آپ سب سے درخواست ہے کہ صرف اس پہ السلام علیکم اور اپنا نام لکھیں. اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ پریکٹیکلی آپ کو مشکل ہوگی. آپ کو احمدیہ.ڈے پہ جائیں، جسٹ اپنے انٹرنیٹ براؤزر پہ. ایسی سروس دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے جو اسلام کے متعلق اعتراضات کے لائیو جواب دیتے ہوں اور 24 گھنٹے. اس سے بڑی سہولت ایک داعی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں بھی مشکل ہے اس کا جواب دینے میں. اگر وہ دوست نہیں لکھ سکتا، خود ہی لکھ کے کہ یہ سوال مجھے آیا ہے، مجھے اس کا جواب دے دیں. اس کو ایسی اسکرین پہ رہنے دے تلا، سب دوست لکھتے جائیں گے تو ہمیں اسکرین پہ نظر آتا جائے گا کہ آپ لکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ نہیں ہو رہا احمدیہ.ڈے. میں نے اس لیے آپ کو پریکٹس کروانی ہے کہ آپ بھول جائیں گے. ابھی میں نے جو باقی 4 فنکشن بتاؤں گا یہ آپ بھول جائیں گے. پھر یا مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم پورا نوٹ کر لیں کسی کاغذ پہ، تاکہ بعد میں آپ اس سے عملی طور پہ فائدہ اٹھا سکیں. اسمارٹ فون عمومی طور پہ ہم زیادہ واٹس ایپ، یوٹیوب، جیو نیوز کے لیے یوز کرتے ہیں. اب اس کو تبلیغ کے لیے مشتعل کرنا پڑے گا ہمیں. ہمیں ابھی تک کسی کا میسج آیا نہیں. جی ٹھیک جی. میں صاحب کے ہیں ویلان یہاں پہ؟ ویلان کا بتا دیں تو اسکرین پہ اگر آ جائے. جواب آ رہے ہیں؟ چلیں تو اچھی بات. مقصد ہے آپ کو پتہ چل گیا. بس صرف بتانا مقصد تھا کہ آپ اس کو اب آئندہ اس کو یوز کر سکیں. آپ نے بہت سارے دلائل سیکھے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں. ابھی محترم جلیل اللہ صاحب نے بہت اہم پوائنٹس بتائے ہیں جو اینٹیزمسمس کا اعتراض ہے، اور بہت سارے اعتراض ہیں. زبان میں مشکل کی وجہ سے آپ مشکل محسوس کرتے ہیں اس کا صحیح جواب دینے میں. ہمارے پاس کسی بھی ایک فیچر کے لیے 2-3 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے آپ کو بہت تیزی کے ساتھ چلنا پڑے گا. مجھے بتایا گیا کہ میرے پاس 30 منٹ ہے. جو دوست ہینڈی پہ نہیں کر سکتے وہ نوٹ کر لیں، بعد میں بھی آپ اس ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نیکسٹ فیچر پہ جاتے ہیں. جی تعالیٰ صاحب. داعی اللہ کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ کہ وہ فوری طور پہ جو سوال اس سے کیا گیا اس کو جواب دے دے. یہی ضرورت ہے نا ایک تبلیغ کرنے والے کو. اس کے لیے چند ماہ قبل ایک داعی اللہ کے لیے صرف ایک تبلیغ ایپ ڈیولپ کیا گیا ہے جس کا نام ہے اسلام انفو ایپ. اس میں صرف اور صرف تبلیغی سوالات کے ریٹن جواب ہیں اور کچھ نہیں ہے. مطلب اس میں نماز نہیں سکھائی جائے گی، کوئی اسلامی تعلیمات بھی نہیں. ہر وہ سوال جو ہو سکتا ہے جو تبلیغ میں آپ کو، اس کے میکسیمم جوابات اور زیادہ کریٹیکل سوالات کے جواب ریٹن دیے گئے ہیں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو یہ لائیو دکھاتے ہیں. یہ کیٹیگری ابھی اینٹیزمسمس کی بات ہوئی ہے، آپ کسی کو کلیئر نہیں کر سکیں گے. دوسری چیزوں اس کے ریٹن جواب آپ کاپی پیسٹ کر کے اس کو دے دیں، یا اسے کہیں تم اس کو انسٹال کرو، ایپل پہ انسٹال کرو، یا تم اس کو اینڈرائڈ پہ استعمال کر لو. کہیں پہ بھی انشاءاللہ کسی احمدی کو مشکل نہیں ہوگی تبلیغ کرنے میں، نہ علم کی کمی کی وجہ سے، نہ زبان کی مشکل کی وجہ سے. جی اس کا یہ ایپ ہے. جی پلیز. ہاں جی. اسی کے اوپر ہم نے کر دیا ہے کہ اینڈرائڈ کے اوپر یہ فنکشن موجود ہے کہ آپ لائیو چیٹ پہ جا سکتے ہیں. وہ ایک سوال پڑھتا ہے، کہتا نہیں میرا اس پہ سوال ہے، وہ ساتھ ہی وہ لائیو چیٹ پہ چلا جائے، اور ساتھ ہی وہ آگے ایک ہاٹ لائن آ رہی ہے، اس پہ ہاٹ لائن پہ فری فون کر سکتے ہیں. جی جی پلیز. کوئی بات نہیں، مجھے علم ہے، اس لیے میں نے کہا جو نہیں کر سکتے وہ لکھ لیں، بعد میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. صرف آپ اصل بات یہ کہ آپ کے علم میں ہو کہ کیا سہولت ہے اور کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سہولت آپ کے لیے بنائی گئی ہے کہ آپ جب تبلیغ کریں، آپ نے کس کو تبلیغ کرنی؟ جو آپ کے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. ہر شخص آپ کا تبلیغ کا ٹارگٹ ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، وہ تبلیغ سے آپ کو مشکل نہ ہو.
ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. جی آپ ابھی رکھیں، ابھی نوٹ کر لیں. ٹھیک، آپ ہماری جماعت میں ہی رہتے ہیں، ہم سے ملاقات ہوتی رہتی، میں آپ کو سکھا دوں گا. کیونکہ اگر ہم اس سے ڈیٹیل میں گئے تو میرے لیے ممکن ہے کہ میں 2-3 گھنٹے میں بھی اس کو لکھوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہے اس کے اندر ایک دفعہ میں انفارم کر دوں دوستوں کو. آپ کسی سے بھی مل سکتے ہیں کسی بھی وقت. آپ وہ انڈیویڈول تبلیغ سیسن پہ چلے جائیں. ہر وہ چیز جو سہولت یا مدد یا آپ کو تبلیغ کے معاملے میں چاہیے تو وہ سب کی سب آن لائن کر دی گئی ہے تبلیغ.ڈے پہ. اگر آپ جن کے ہینڈی چل رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ لے آئیں. تبلیغ.ڈے پہ وہ چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے اوپر بیت فارم لا نظر آ رہا تھا. کئی دفعہ اکثر دوست ایک دم میسج کرتے ہیں جی جرمن بیت فارم بھیج دیں، تو وہ اسی وقت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی بھیج دیتے ہیں. تو پتہ ہو کہ آپ کا بیت فارم آپ کے ہینڈی میں موجود ہے. اب اتنی زبانیں ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں جن کے لوگ جو ہیں جرمنی میں موجود ہیں. ہر زبان میں ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. اس کے لیے باقاعدہ ہر زبان میں جتنی سہولتیں موجود ہیں، اگر آپ اوپر جائیں اس کے لیے باقاعدہ ایک دائل اللہ ہینڈ بک ہے جو کہ باہر ہم نے اسٹال پہ رکھ دی، آپ لے کے بھی جا سکتے ہیں. اس کا لنک بھی آپ کو تبلیغ.ڈے پہ ملے گا. یہ 2018 سے ہم مسلسل جماعتوں میں ہم نے بھیجا ہے اس کو، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فرد جماعت کے پاس یہ ہو. آپ کسی بھی آپ کے سامنے اگر ایک دفعہ اس میں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے اندر جتنی ممکنہ زبانیں جرمنی میں موجود ہیں ان میں جتنے بھی تبلیغی ذرائع ہیں وہ سب اس کے اندر لکھ دیے گئے ہیں. آپ آگے اس کو اسکرول کرتے جائیں، یا ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ کو یہ جرمن ہاٹ لائن نظر آ رہی ہے. 24 گھنٹے فری تبلیغ ہاٹ لائن ہے. آپ کا زیر تبلیغ جرمن ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو میں کوئی سوال ہو تو یہاں پہ کر سکتے ہو. آگے اسکرول کرتے جائیں اس کو. جرمن زبان میں جتنے بھی ممکنہ ذرائع ہیں، ہوم پیج، سوشل میڈیا، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں اس ہینڈ بک میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ لنک آپ کے موبائل ٹیلی فون میں موجود ہے. ہر منگل کی شام کو براہ راست فراغن امام ایک زینڈنگ ہوتی ہے. آپ کے جتنے بھی زیر تبلیغ ہیں انہیں کہیں کہ آپ اس کو سنیں، جو لائیو سوالات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ زینڈنگ تو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح جو اسلام فشتین کی زینڈنگ جو جمعرات کی، سارے ذرائع. 2 چیزیں جو کل سوالات ہو رہے تھے کہ ایک ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنی یہ قوم بستی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کوئی چیزیں ہیں کہ نہیں اس کے متعلق. یہ سب چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں. مشکل بحیثیت شعبہ تبلیغ ہمیں یہ آ رہی ہے کہ پانی وہاں پہنچ نہیں رہا جہاں پہنچنا چاہیے تھا. اس لیے خاکسار ان موقعوں پہ یہی کوشش کرتا ہے کہ جتنے دوست ہیں ان کے علم میں آئے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. وہ انشاءاللہ دعوت اللہ میں ان کو مشکل نہیں ہوگی اگر ان کو یہ ذرائع کا علم ہو. تو اس ٹیسٹ میں ہمارے پاس صرف میں چند آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مبلغین سلسلہ ہیں. آگے جتنا ہوم پیج، یوٹیوب، ہاٹ لائن، میگزین ہے، زینڈنگ ہے، ترکش راڈیو ہے. یا آپ زبانیں دکھاتے ہیں تیزی سے. باقی پھر عربک ڈیسک ہے، کل بھروانہ صاحب یہاں پہ تھے، انہوں نے آپ کو اس معاملے میں کافی تفصیل سے بتایا ہے. پھر رشین ڈیسک ہے. اس وقت سب سے زیادہ رشین جرمنی میں آئے ہوئے ہیں. یوکرائن کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ سب رشین زبان جانتے ہیں. یہ فرینچ، بالکان جس میں کہ البانین، بوزنین، میسیڈونین کے دوست ہیں. افریقن کی 20 زبانیں ہیں جو افریقن زبانیں جن کے ہمارے پاس دوست موجود ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی افریقن ہو، بعض زبانیں تو آپ جانتے ہیں، بعض زبانیں ہمارے لیے ان نون ہیں، لیکن اگر ان سے زبان پوچھیں گے تو ہمارے افریقن ڈیسک. کل جو سوال ہوا تو پرشین ڈیسک کے متعلق تھا. پرشین ڈیسک کے ہمارے دوست ایک منٹ اگر کھڑے ہیں، سلطان قمر صاحب ہیں، ان کو اپنے تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ایران میں صدر رہے ہیں جماعت کے. انہوں نے جماعت کا بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ فارسی میں ترجمہ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے مربی صاحب جی تشریف رکھیں. یہ
پاکستان سے آئے ہیں، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور اس کے علاوہ جتنی بھی میگزین پہلی دفعہ پرشین زبان میں جرمنی سے 1 سال سے شائع ہو رہا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن ہم جماعتوں میں بھجوا رہے ہیں۔ اسی کے ذریعے پہلی دفعہ ایک پروفیسر نے ایران سے ہم سے رابطہ کیا بیعت کرنے کے لیے، حالانکہ ہم ایران میں تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیونکہ پرشین 3 قومیں ہیں جو بولتی ہیں، افغانستان کے لوگ، ایران کے لوگ اور تاجکستان کے لوگ، تو ان کو آپ ان مربیان سے رابطہ کروا سکتے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ جی دکھاتے جائیں تیزی سے تاکہ ہم آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ چائنیز ٹیسٹ بھی موجود ہے۔ جماعت جرمنی کو گزشتہ چائنیز ٹیسٹ میں رک جائیں گے ذرا نیچے، گزشتہ 15 سال میں جماعت جرمنی کو چائنا میں جا کے تبلیغ کرنے کی توفیق مل رہی۔ ان سال تائیوان میں بھی جانے کا موقع ملا اور وہاں ایک بہت بڑے پروفیسر نے بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوا، جس کا حضور اقدس نے یو کے جلسہ پہ بھی ذکر فرمایا تھا۔ چائنیز پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، طلحہ یہ چائنیز زبان جانتے ہیں، اگر آپ کسی کو چائنیز ہوں تو ان سے ملاقات کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ صرف آپ کو 3 زبانیں، دنیا میں کہیں پہ بھی اسلام کے متعلق آپ نے انفارمیشن لینی ہو تو 3 زبانوں میں 24 گھنٹے فری ہاٹ لائن نہیں ہے، جرمن، ترکی اور عربی۔ جب آپ فون کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس پری پیڈ ہینڈی اور اس میں پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو عربی کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ نہیں اس کو جواب دے سکتے، اسی نمبر پہ کال کریں، وہاں پہ عربی آپ کو یا ہمارا بھوانہ صاحب یا ان کی ٹیم جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہوگی، جو ان کو خود ہی کیچ کر لے گی۔ 15 سینٹ پر منٹ جماعت پے کرتی ہے ایک کال کے، جب وہ ہمیں کال کرتا ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ساری سہولتیں کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ آپ کے لیے بنائی، یہ سٹیج آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ جا رہے ہیں ان سب کو ہم نے تبلیغ کرنی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے آپ کے پاس ذرائع موجود نہیں ہوں گے۔ تو ان نمبروں کو سیو کریں، اپنے عرب ہاٹ لائن، ترک ہاٹ لائن، جرمن ہاٹ لائن کو سیو کریں اپنے ہینڈی میں۔ جہاں موقع ملا پھر ٹائم ڈھونڈے نہ کہ وہ سیکٹری صاحب تبلیغ نہ لبو جو کیڑا نمبر سے ورکشاپ تے دسیا گیا، یہ سیو ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ ٹھک کیا، کال کیا اور فوری بات کروائی۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ آپ ہی کی تلاش میں تھا؟ آپ ہزاروں واقعات سنتے نا، وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، ہم نہیں اس کو ڈھونڈ رہے۔ اگر ایپل والے جو آئی فون 16 نکالا ہے اربوں ڈالر اس کی ویربونگ پہ نہ لگائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آئی فون 16 مارکیٹ میں آ گیا۔ آپ کے پاس ایک فلائر ہوتا ہے، یہ ڈائمنڈ ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ جنت کی کنجی اور ڈائمنڈ آپ کی جیب میں پڑی ہوئی تھی جب تک آپ اسے دیں گے ہی نہیں۔ وہ آپ کے قریب سے گزر گیا، وہ فوت ہو گیا، اللہ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو پیغام ہی نہیں دیا کسی نے۔ گناہ گار ہو جاتے ہیں ہم اس طرح۔ کسی موقع کو مت ضائع کریں، اور موقع بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جو آپ کے پاس سے گزرا ہے وہی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ نیکسٹ ایک جو آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایک داعی اللہ کو، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی البانین ہے، کوئی فارسی ہیں یا کوئی ترکی ہیں، آپ کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے نا اس کی ملاقات اس زبان کے مربی صاحب سے کروا دوں تو تاکہ اس کو صحیح طریقے سے پیغام پہنچے۔ ہم کیا کریں گے؟ سیکرٹری صاحب تبلیغ کو فون کریں گے، صدر صاحب کو کریں گے، کوئی کہیں پہ رابطہ ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا، وہ کرتے کرتے وہ آدمی سائڈ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور آپ کو فوری طور پہ اس کا حل چاہیے۔ جو آپ کا تبلیغ پنگ ڈے ہے، اس پہ ایک ایسی سروس ہے کہ آپ اس دوست کی مرضی سے، اگر وہ کہتا ہے کہ جمعرات کو شام 9 بجے میرے پاس ٹائم ہے، اس کی زبان میں 1 منٹ میں میٹنگ بک کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بک کر کے دکھائیں گے، اور آپ سب نے ایک ایک بک کرنی ہے جن کے انٹرنیٹ چل رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ تبلیغ پنگ ڈے پہ جائیں، جی طلعہ صاحب ایک دفعہ دکھا دیں، دونوں ٹھیک ہے۔ پورٹال چونکہ لمبا لفظ ہے اس لیے ہم نے تبلیغ اس کو کیا وہ کریں گے۔ ایک منٹ رک جائیں طلعہ، شروع میں ایک سٹیپ پیچھے آ جائے۔ تو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے انڈیویجول تبلیغ سیتسو۔ کوئی زبان آپ سوچیں اور آپ دوست سے پوچھیں، اچھا بھی تمہارے پاس تیرے کو کدو ٹائم ہے گا، من ہاس سائٹ انفا، وہ آپ کو ایسا ٹائم بتائے گا جو آپ کو لگے گا شاید اس وقت ممکن نہیں، اس کی بک ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو 5 منٹ میں بسٹیٹنگ آ جاتی۔ اس کو کلک کریں آپ،
جی تو سب سے پہلے وہ آپ سے زبانیں پوچھتا ہے. کلک کریں اگر آپ تو میکسیمم زبانیں جو اس کے اندر موجود ہیں، کوئی ایک زبان بک کر دیں. اس کے بعد ڈیٹ اور ٹائم جو آپ کا زیر تبلیغ ہے اس کا لے کے اس کو بک کر لیں جب وہ چاہتا ہے، اور اپنے ڈاٹن دے دیں، ٹیلی فون نمبر، ای میل. اگر کوئی دوست بک کس وقت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ بھول جائیں گے کچھ گھنٹوں کے بعد. میں نے آپ سے بتایا تھا چیزیں میں تیزی سے لے کے جاؤں گا، تو جی آپ نے بک کرنے میں آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگا اور آپ کی میٹنگ بک ہو جاتی. اور یہی اگر آپ پریکٹیکل سیناریو میں دیکھیں تو آپ کافی مشکل محسوس کرتے ہیں اس کو، یا پتہ نہیں ہے دوست کے پاس ٹائم ہے، مربی صاحب کے اس کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے شعبہ تبلیغ کا. آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ بندے کو جانے نہ دیں بس. ٹھیک ہے، سوالات اگر آخر میں ممکن ہو تو انشاءاللہ کریں گے، آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. ایک دفعہ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی نیکسٹ بولیے طلع. یہ ویلان کا پاسورڈ ہے، اگر آپ دوستوں نے جن کو انٹرنیٹ پہ مشکل ہے تو وہ ویلان کو جو ہے نا بلڈن کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی سہولت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو زیر تبلیغ دوست ہیں، آپ ان کی سہولت کے مطابق ایک میٹنگ بک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی جگہ پہ فلائر تقسیم کیا ہے، وہاں پہ اس جرمن نے فلائر کو دیکھا، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی امام سے میٹنگ کروں، اور اپنے ٹائم کے مطابق بک کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی احمدیہ پنگڈے پہ جا کے اس کو بک کر سکتا ہے. یہ طلع صاحب، یہ آپ نیچے دیکھیں کہ احمدیہ پنگڈے ایونٹ میں آتا ہے. یہ کافی میتان امام، سب سے نیچے جائیں آپ. یعنی آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ تم خود بھی اپنی مرضی سے، میں بات نہیں، اس کو کلک کریں تو وہی پروسیس ہے کہ وہ اپنی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بک کر سکتا ہے جس وقت بھی وہ چاہے، جس علاقے میں چاہے. میں دوبارہ مختصر بتا دیتا ہوں. پہلا فیچر تھا کہ آپ بحیثیت داعی اللہ اس کو بک کر سکتے ہیں اپنے زیر تبلیغ کے لیے. یہ فیچر ہے کہ خود زیر تبلیغ فرد یا کوئی بھی شخص جرمنی میں اپنے لیے اگر وہ خواہش رکھتا ہے کسی مربی سلسلہ کے ساتھ سدسوں کی، تو خود بھی بک کر سکتا ہے. لیکن یہ آپ کے علم میں ہو اور آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ یہ چیزیں موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہمارا فولیہ تھا، آپ جب تبلیغ، میں ایک ہی سیناریو پہ ہوں کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں اور آپ کو کہاں کہاں پہ آپ مدد کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایک دم کسی کے ساتھ بات کرتے کرتے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شعبہ تبلیغ سے ہی مدد چاہیے. پہلے تو اس نمبر کو آپ سیو کریں، ابھی تبلیغ سروس ہاٹ لائن کے نام سے. یہ سیو سب نے کرنا ہے، اور اس پہ آپ نے ایک میسج بھی لکھنا ہے، ابھی اپنا نام اور اپنی جماعت. آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے پرشین زبان میں فلسفی چاہیے. اب آپ کو لکھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، آپ پنجابی میں آڈیو میسج چھوڑ دیں، اے یار شلشٹرا سے 14 ہناؤ دے اندر فارسی جڑا ہے نا وہ تسی فلسفی بھیج دیو. سب سے کم یہی ہوگا نا، مطلب ڈگن نہیں دیں گے. آپ جو بھی مشکل ہے، آپ کو ہر لیول پہ آپ کو سپورٹ ملے گی، چاہے فرسٹ لیول ہے، چاہے سیکنڈ لیول ہے، چاہے تھرڈ لیول ہے. آپ اردو میں لکھیں، آپ جرمن میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، براہ راست فون کریں کہ مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے تبلیغی سٹینڈ پہ، میری کیا مدد کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ کے لیے ہاٹ لائن موجود ہے، آپ کے لیے، افراد جماعت کے لیے. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس کو سیو کر کے ایک میسج لکھیں، اپنا نام اور اپنی جماعت. آپ بے فکر ہیں، آپ کو کوئی ویربنگ نہیں آئے گی انشاءاللہ. سیو کرنا لیکن لازمی ہے. اگر آپ ابھی نہیں سیو کریں، میں مثال لیتا ہوں، اگر کوئی دوست سیو نہیں کر رہے تو کل کو انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ کس کو ڈھونڈیں گے؟ یہ پریزنٹیشن تو ان کے پاس نہیں ہوگی.
اسلام انفو تبلیغ سروس ہاٹ لائن کے نام سے اس کو سیو کر کے واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیج دیں بس. پھر دیکھیں کوئی جواب بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر کسی کو جواب آئے تو ضرور ہاتھ کھڑا کریں. دس منٹ رہ جائیں اکثر تو بتا دیجیے گا سر. جی آگے مبارک ہو. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کو استعمال کریں. آپ کو بار بار ضرورت بات یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. شعبہ تبلیغ کا کام ہے کہ آپ کو تبلیغ میں جتنی مدد چاہیے وہ آپ کو مہیا کرے. اور یہی حضور اقدس کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے. یعنی آپ کسی مشکل کی وجہ سے بریکیں نہ لگیں تبلیغ میں. وہ مشکل کا حل نکالنا جو ہمیں حضور اقدس کی ہدایت ہے ان کی روشنی میں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سروسز آپ کو مہیا کریں. جی نیکسٹ پہ چلتے ہیں. یا ہم اس سے پہلے یوٹیوب پہ آ جائیں. جو ہمارا سوشل میڈیا کا تھا جو فولیے 3 یا 4 ہفتے قبل جو ہمارے ایک ریجن کے قائدین کی یا خدام کی ملاقات تھی حضور سے. سب سے زیادہ فوکس حضور اقدس نے اس وقت سوشل میڈیا پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو ہر کوئی شخص واٹس ایپ بھی سوشل میڈیا ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, جو جتنا بھی استعمال کرتا ہے اس کو تبلیغ کے لیے استعمال کریں. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ کیا لکھوں گا. آپ نے صرف احمدیہ.ڈے کا جو سوشل میڈیا ہے, جوار اسلام جو سوشل میڈیا ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں. آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ جماعت نے کیا اپلوڈ کیا ہے. مثال کے طور پہ کوئی مثال دکھائیں گے اور وہی جب آپ اپنے اوپر اپلوڈ کریں گے تو آپ کے جو 200 دوست ہیں جو آپ کے کرائس میں, ان تک یہ پیغام پہنچتے پہنچتے لاکھوں کروڑوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے بغیر کسی محنت کے, بغیر کوئی پیسہ لگائے. اس میں بہرحال آپ کو ہو سکتا ہے جو سوشل میڈیا میں نہیں ہیں دوست ہمارے بزرگ کو لکھ لیں اور اپنے بچوں سے جو گھر میں جو استعمال کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا. مثلاً آپ کی کوئی بھی ایونٹ ہے, آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیں. ہر ایک کے 300 400 500 ڈریس تو ہیں نا, آٹومیٹیکلی وہاں تک پیغام پہنچ جاتا ہے. شارٹ کٹ تبلیغ, لکسس تبلیغ, اس سے لکسری تبلیغ نہیں دنیا میں ہو سکتی تھی جو آج کل ہے. اب ابھی جلیل اللہ صاحب نے بتایا جو اعتراضات تھے, اور یہ بڑی اہم بات تھی. شعبہ تبلیغ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس چیز پہ نظر رکھے کہ کیا اسلام پہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور فوری طور پہ اس کو رسپانس کریں, اور اس چیز کی کوشش کی جاتی. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پہ رسپانس ہوا ہے, یا آپ اس کو کیسے جواب دیں گے, کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی تو وہ جواب جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمارا جو یوٹیوب چینلز پہ جائیں, اس پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کلپ بنا کے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. آپ نے صرف کلک کو وائٹل آئٹن کرنا ہے, صرف آگے بھیجنا ہے, تاکہ اس شخص کے ذہن میں جو سوالات یا اعتراضات پیدا ہو چکے ہیں وہ فوری طور پہ اس کا جواب مل جائے. اور یہی وہ چاہتا ہے. میں 2-3 کلپ آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خاص طور پہ یہودیوں پہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں یہودیوں والے معاملے پہ, ان سب کے کلپ اس پہ موجود ہیں. اور جو بندر والی مثال تھی یا جو اینٹیزمسمس کی تھی, وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. جی احمدیہ مسلم جماعت یوٹیوب پہ جائیں, اس کو آپ اونین کریں. احمدیہ مسلم جماعت کا آنا چاہیے, انٹرنیٹ کی سپیڈ سے تعلق ہو سکتا ہے. یہ پہلے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں, آپ بعد میں بھی اس کو دیکھ لیں. یہ چینل کا نام ہے, آپ اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا اکسیون مجلس انصار اللہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرینکفرٹ میں. وہ آپ سب کو اس لیے دکھا دیتے ہیں تاکہ باقی بھی جو ہماری مجالس ہیں انصار اللہ کی, وہ بھی اس طرح کوشش کریں. یہ مجلس انصار اللہ فرینکفرٹ کا اکسیون ہے. تو صاحب اس کی چلا دیں گے آواز, آپ ذرا گنیے گا کہ کتنے لوگوں تک پیغام پہنچا ہے. Informationen und Sticker, die zum Frieden aufrufen. Auch wenn anfänglich etwas vorsichtig, suchten mehr und mehr Menschen das Gespräch mit uns. Mitglieder der Herrenorganisation Majlis Ansarullah sowie unsere Imame und weitere Mitglieder standen den Tag über für alle Passanten bereit. Denn es ist besser, miteinander zu sprechen, statt übereinander. Dahingehend bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
heute hier mit uns in den Dialog zu treten. Und in den Dialog traten mit uns viele interessierte Passanten. Die verschiedensten Themen wurden angesprochen, Vorurteile wurden abgebaut und neue Kontakte sind entstanden. Das ist das Ziel des friedvollen Dialogs, eine harmonische Gesellschaft. Dieser friedfertige Dialog ist auch ein fundamentaler Bestandteil für den Frieden. So heißt es im Koran. So, ihr Menschen, wir haben euch von Mann und Frau erschaffen, euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch kennenlernt. Der Islam hat gelehrt, dass man sich kennenlernen soll, dass man den Dialog fördern soll. Unsere Präsenz zeigte Wirkung und viele Interessierte kamen zusammen, um die Botschaft der Ahmadiyya Muslim Jamaat für den Frieden zu hören und mit der Welt zu teilen. Auch im Westen vorherrschende Narrative über den Islam wurden aufgeklärt. Beispielsweise: In Bezug zur Frau sagte der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm, das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter. Während der gesamten Aktion stand jedoch ein Thema besonders im Mittelpunkt. Die aktuellen Missstände der Welt dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Genau aus diesem Grund wurde die Ahmadiyya Muslim Jamaat von Allah durch den Messias der Endzeit gegründet. Seine Heiligkeit, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Friede sei mit ihm, ist der Begründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat und erhob den Anspruch, der erwartete Messias der Endzeit zu sein, auf den alle Religionen warten. Er sagte, dass der Islam aus zwei Sachen besteht. Einmal die Rechte Gottes zu erfüllen und einmal die Rechte seiner Mitmenschen zu erfüllen. Und für diese Rechte stehen wir heute ein, mit diesen Stickern, Waffenstillstand jetzt. Mit diesen möchten wir einen Aufruf starten. ٹھیک ہے اسٹاپ کیونکہ 20 منٹ کی آپ اس کو اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام مجالس جو ہیں وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ پلاکارڈ لے کے کھڑے ہوئے تھے, 7 نوجوان ان کے ساتھ تھے, اور کم از کم 10 یا 15-20 ہزار سے کم لوگ نہیں تھے جن تک یہ پیغام پہنچا تھا. یوٹیوب کے ذریعے بھی پہنچ رہا ہے, پلس یہ کہ وہاں پہ بھی یہ ساحل پہ ایسی جگہ تھی, اپنے اپنے شہروں میں ڈھونڈیں. مجلس انصار اللہ ساری جرمنی میں یہ پروگرام کر رہی ہے. ابھی 11 تاریخ کو غالباً گوٹنگن میں بھی مجلس انصار اللہ نے پروگرام بنایا ہوا ہے. تو آپ بھی اپنی جماعتوں کے ساتھ مل کے, شعبہ تبلیغ کے ساتھ مل کے سب ہم انشاءاللہ اس کو کریں. اس وقت اس اوفینسو کام کی ضرورت ہے. ان کو نہیں پتا کہ ان کی نجات کہاں پہ ہے. یہاں اس طریقے سے بتانے کی اب ضرورت آ چکی ہوئی, اور اس میں کوئی اتنے پیسے بھی نہیں لگتے یا اتنا آفر نہیں ہے کہ اس میں آپ کو مشکل ہو. تو اس لیے جو یوٹیوب چینل اور جو سوشل میڈیا ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور فولی ہے طلعہ صاحب, کیونکہ ہم اب آخر پہ پہنچ گئے. میں آخر میں, مجھے پچھلے دنوں کسی دوست نے UK سے ایک الفضل کی کٹنگ بھجوائی جو پہلی دفعہ میری نظر سے گزری. وہ میں برکت کی خاطر آپ کے ساتھ, کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جولائی 2024 اگست میں یہ الفضل میں یہ پرنٹ ہوئی ہے. اس کے اندر چونکہ ایک بہت بڑی پیش گوئی ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پیش گوئی کے مطابق اس کے اوپر پورا اترنے والے ہوں. میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. عابد صاحب جو کہ حضور کے پریس سیکرٹری بھی ہیں, پریس کے انچارج ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حضور انور کی موجودگی میں خاکسار نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا کہ جس طرح حضور انور نے امریکہ, کینیڈا, UK اور دیگر ممالک میں پارلیمنٹس اور بڑے پیمانے پر اجتماعات سے خطاب فرمایا ہے, ایسی کوئی تقریب ابھی تک جرمنی میں منعقد نہیں ہو سکی. اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں, کیونکہ ان دنوں جماعت احمدیہ جرمنی اسلام کے پھیلنے کے بیج بو رہی ہے. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا ہے, جو اپنے کونے کونے پہ فلائٹ تقسیم کے, وہ بیج ایکچولی آپ نے ڈالا ہے. گزشتہ سالوں میں جماعت کی میڈیا کوریج میں بہت اضافہ ہوا ہے اور جماعت میں لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے. اس طرح پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر ہماری جماعت کا تعارف ہوا ہے. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جرمنی میں جماعت بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ نے بھی خواب دیکھی تھی کہ انہیں جرمنی کی چابیاں دی گئی ہیں. بس انشاءاللہ ایک دن جرمنی میں اسلام کا بریک تھرو ہوگا اور بہت سے مقامی افراد حقیقی اسلام کو قبول کریں گے.
تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے احمدی محنت سے کام کریں اور اپنا بہترین نمونہ دکھائیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پیش گوئی میں تماشائیوں کی طرح شامل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی رنگ میں اس پیش گوئی میں کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن جزاک۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا محترم نیشنل سیکرٹری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت احمدیہ جرمنی کا تبلیغ کا شعبہ ہو اور اس کے بغیر کوئی تنظیم یا کوئی بھی پروگرام ممکن نہیں ہے۔ جس طرح محترم سیکرٹری صاحب نے آج ہم آپ سب کے سامنے جو تبلیغ کی کاوشیں ہیں یا جو ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ذرائع سے بہتر رنگ میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بے انتہا جو اپنے فضلوں سے نوازے اور بہترین خدمت کی توفیق دیتا چلا جائے۔ اب پروگرام کے مطابق کوئز ہے جو مکرم آصف محمود صاحب انچارج پریس احمدیہ چیریٹی واک مجلس انصار اللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آصف صاحب موجود ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو کہ ممکنہ طور پہ ہمیشہ ہی خاکسار سے ہی ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سال میں جرمنی میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں۔ یہ سوال قدرتی طور پہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جب یہ ہم جوبیلیم کا کانٹے دیکھتے ہیں کہ 70 ملین فلائر تقسیم ہوئے ہیں۔ میں اس کا جواب جو ہے وہ حضور اقدس کے، یہ سوال میں نے بھی حضور اقدس سے کیا کہ حضور رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے اکثر دوست ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، اتنا فلائر اتنا، جس طرح کہ حضور نے اس اقتباس میں بھی فرمایا ہے، لیکن بیتوں کا بھی ہمیں نہیں اس طرح رزلٹ مل رہا کہ جس طرح کہ ہم توقع کر رہے ہیں۔ تو حضور نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، جو شروع میں حضرت مسیح رابع نے تلاوت فرمائی، تو اشفاق سندھو صاحب نے بھی پڑھا، بلغ ما انزل علیک کا، کہ ہمارے سپورٹ جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن کئی دفعہ صاحب نے خاک صاحب کو یہ فرمایا کہ بریک تھرو ہوگا، یہ جتنی جو چیزیں ہیں یہ ضائع نہیں ہو رہی۔ ہم نے ایک دفعہ ایک انالیسس کیا کہ اتنا فلائر تقسیم ہوتا ہے، آخر کچھ رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے، پتہ تو چلے کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو ہم نے ایک اسٹیٹسٹک نکالے اپنے گوگل سے، احمدیہ.ڈے سے، تو یہ چیز سامنے آئی ہے۔ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں کہ 1.5 لاکھ کے قریب، 1.5 ملین کے قریب لوگ جرمنی کے کونے کونے میں جماعت کا لٹریچر آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو گوگل بتاتا ہے، جو ڈائریکٹ IP ایڈریس کے ذریعے۔ اور وہ کیسے پڑھتا ہے، وہ کیسے پڑھنا شروع ہوا؟ جب آپ کسی گاؤں میں فلائٹ ڈالتے تھے، آپ سمجھتے تھے اتنی دور ہم گئے ہیں تو اتنا سفر ہو گیا، اتنا پیسے لگ گئے، 200 فلائٹ تک، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی توجہ ہوئی، اس کو نہیں پتا کہ میں نے بیعت کرنی کہ نہیں کرنی، وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری مسلسل پڑھ رہا ہے۔ میں نے یہ بات حضرت صاحب کے سامنے رکھی، کیونکہ حضرت صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا ہماری شعبہ تبلیغ کی میٹنگ میں، جب بہت ساری پیشگوئیوں کا نوجوانوں نے ذکر کیا کہ حضور یہ بہت ساری پیشگوئیاں، لگتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ پھر تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کی خوابیں ہیں اور میری بھی خوابیں ہیں کہ میرے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ یہ جو تم مجھے فگر دکھا رہے ہو یہ درست ہیں، ایک بریک تھرو ہوگا اور یہ ملینز انشاءاللہ جماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو سوال ہے اس کا جو ایگزیکٹ جواب ہے کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 1,500 کے قریب جو ہیں وہ ہماری بیعتیں ہوئی ہیں، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو آپ کے سامنے ہم نے جو ٹولز رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ بیعتوں کی تعداد بڑھ سکے۔ جزاک اللہ۔